وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کا حکم۔ لکھا، گورنر پنجاب کل اسمبلی کا اجلاس بلائیں، الیکشن ہونے تک اجلاس ملتوی نہ کیا جائے۔ اگر ووٹنگ میں کسی کو سادہ اکثریت نہ ملی تو آرٹیکل 130 کے تحت سیکنڈ پول ہوگا۔ اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے، تاہم وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے فیصلے پر برقرار رہیں گے۔ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا، دوبارہ الیکشن کا حکم عدالتی فیصلے کے خلاف ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر کے نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے تک یقینی بنایا جائے۔ اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بدنظمی ہوئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ حمزہ شہباز کے انتخاب کا 30 اپریل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بحال کیا جاتا ہے۔ 5 رکنی بینچ میں شامل جج جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا اختلافی نوٹ۔ لکھا، حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر پی ٹی آئی کے 25 اراکین نے انحراف کیا۔ ووٹ کی دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ کرائی جانی چاہیے۔ جس کو زیادہ ووٹ ملیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا۔ فیصلے میں خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ فواد چودھری کا اعلان، کہا حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا۔ اس اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بہت مشکل ہے۔ اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے، اب بھی نئے انتخابات ہی راہ راستہ ہیں۔ فواد چودھری کی گفتگو، شہباز گل بولے فیصلے میں قانونی ابہام ہے۔ ایک طرف ہے کہ الیکشن درست نہیں تھا اور دوسری طرف حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ فیصلے کے بعد اور خرابی ہوگی۔ پنجاب سے امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے بعد اگلی باری میر صادق اور میر جعفر کی ہے۔ شیریں مزاری کہتی ہیں امریکہ کی حکومت کی تبدیلی کی سازش کا ایک اور اقدام ناکام ہو گیا۔ فاروق حبیب بولے لوٹوں کے بعد جعلی وزیر اعلیٰ بھی اسکریپ ہو گئے۔ نظریہ ضرورت کی بیساکھیوں پر آل شریف ہمیشہ اقتدار میں آئی۔ 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیے بغیر آئین کے تحت فیئر الیکشن ممکن نہیں۔ پہلی نوٹیفیکیشن پھر الیکشن۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ بابر اعوان کا ٹویٹ، کہا کہ حقیقی جمہوریت اور آئین کے بغیر جاری بحرانوں سے ملک نہیں نکل سکتا۔ سادہ نسخہ ہے کہ اسمبلیاں توڑو اور الیکشن کرواؤ۔ قاسم سوری بولے کہ جب ہدایات ہائی کورٹ سے ملنی ہیں کہ اجلاس کب، کیسے اور کس ایجنڈے پر بلایا جائے تو پھر پارلیمنٹ اور اس پر اربوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت ہی حکومتی امور چلائے، اسمبلیوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، حمزہ شہباز کی آئینی ماہرین اور ارکان اسمبلی سے مشاورت۔ عطا تارر کہتے ہیں ہمارے ووٹوں کی تعداد 177 اور پی ٹی آئی کے 168 ووٹ ہیں۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر کریں گے۔ ہم خوش ہیں، اسمبلی میں ہماری برتری برقرار ہے۔ الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو توہین عدالت ہوگی۔ اسلام آباد میں وکلا کنونشن چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تقریب میں موجود ہیں، کچھ دیر بعد خطاب کریں گے۔ مقتدر حلقے مداخلت کریں اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالیں ورنہ صورتحال بہت خراب ہوگی۔ شیخ رشید کی گفتگو، کہا آصف زرداری جو سیاسی چال کھیل رہا ہے وہ معیشت کو مزید تباہ کر دے گی۔ ابھی صدر مملکت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا، ملک کو بچانا ہے تو جولائی میں الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں جو 90 دن میں شفاف الیکشن کرائے۔ جولائی بہت اہم ہے، آرٹیکل 63 پر بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جس سے نئی سیاست جنم لے گی۔ چند ووٹ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اتحادی ایک ایک کر کے شہباز حکومت سے ناراض۔ ایم کیو ایم بی اے پی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کا بھی علیحدگی پر غور۔ پارٹی کی اکثریت نے حکومت سے علیحدگی کی تجویز دے دی۔ حتمی فیصلوں کے لیے مرکزی قیادت کا اجلاس عید کے بعد طلب۔ ایمل ولی خان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا اجلاس۔ حکومتی اتحاد کے لیے کیے گئے وعدوں اور ان پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال۔ نیشنل پارٹی اور پی کے میپ کو بھی تحفظات۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔
इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। हुकूमती उमूर चेयरमैन नैब की तकर्री और MKM के सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल जारी है। पीपल्स पार्टी मुखलिस है ना ही वफादार, जो वादे किए वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत के साथ साथ विफाक से अलहदगी के भी इम्कानात हैं। रहनुमा MKM साबिर कायम खानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा करना मुश्किल मरहला था। इत्तेहाद पर वोटर्स के जहनों में सवालात उठते हैं। अभी हम मोहलत दे रहे हैं, मगर उन्हें भी ख्याल करना चाहिए जो मुआहिदे किए खुलूस नीयत से पूरे करें। MKM भी ऐसे ही टूटी जैसे दूसरी जमातें किसी के इशारे पर टूटती हैं। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। फारूक हबीब कहते हैं नालायक हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफज़दा है। नालायक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदारी का इल्जाम। चेक्स के बदले हलफ लेकर वोट खरीदने की वीडियो सामने ले आई। मियां महमूद और रशीद कहते हैं कि नून लीग अपनी हार सामने देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। UC 186 के नुमाइंदे वोटों का सौदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस खरीदो फरोख्त का नोटिस लेना चाहिए और लीगी उम्मीदवार को नाअहल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत काम आई, न बुज़रा की यकीन दहानियाँ। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। वज़ारत तवानाई ने वेबसाइट पर डेटा देना भी बंद कर दिया। बिजली का बहरान खत्म होने के बजाय मजीद संगीन हो गया। शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। चुनिया में एहतजाज, छागा मांगा रोड पर मुजाहरा। कराची वाले भी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। दिन को सुकून है न रात को चैन, अवाम फट पड़े। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।